پاکستان نے اپنی جو فارن پالیسی تھی وہ جیو اسٹریٹجک اپنی فارن پالیسی کو اپنائے رکھا۔ ابھی ریسنٹلی پاکستان نے اپنی فارن پالیسی کو شفٹ کیا ہے جیو اسٹریٹجک سے جیو اکنامکس کی طرف۔ دنیا جب پہلے سے ہی جیو اکنامکس فارن پالیسی پہ آ چکی تھی، اس وقت سے پاکستان جو ہے وہ انگیج رہا جیو اسٹریٹجک پالیسی کے ساتھ، کیونکہ جو پاکستان کے انٹرسٹ تھے وہ پاکستان ویسٹ کے ساتھ جڑا ہوا تھا۔ جو پاکستان کی ویسٹرن پالیسی تھی وہ یورپ، امریکہ، ان کنٹریز کے اکارڈنگ تھی، کیونکہ پاکستان کے جو انٹرسٹ تھے وہ ان کنٹریز کے ساتھ جڑے تھے۔ سو وار آن ٹیرر اور ٹیررزم کی وجہ سے، اور افغانستان کے ساتھ جو ٹیررزم ایکٹیویٹی ہے اور امریکن ایئر بیس پاکستان کے اندر دینے کی وجہ سے، اور پاکستان یونائٹڈ نیشن جو پیس کیپنگ مشن ہے اس کا حصہ رہنے کی وجہ سے پاکستان کی جو ملٹری ہے اس کو ایڈ ملتی تھی، اور اس کے علاوہ پاکستان ملٹری جو ہے ان کنٹریز کے اندر آپریشن کرتی تھی۔ سو پاکستان کے جتنے بھی جو انٹرسٹ تھے وہ اسٹریٹجی کے ساتھ جڑے تھے، ملٹری کے ساتھ جڑے تھے، ڈیفنس کے ساتھ جڑے تھے، وہ وار کے ساتھ جڑے تھے۔ سو ایسے گلوبل جو فینومینا تھے جس میں کشمیر کا جو معاملہ تھا، اس کے علاوہ افغانستان کا جو ایشو تھا، اس وجہ سے پاکستان کی جو فارن پالیسی تھی وہ جیو پولیٹکس تھی، کیونکہ یہ جو دو بڑے انٹرنیشنل ایشوز ہیں یہ پاکستان کے ساتھ جڑے تھے، ان کے ساتھ بھی پاکستان کے انٹرسٹ تھے۔ اس وجہ سے جو پاکستان تھا، پاکستان کی جو فارن پالیسی ہے وہ جیو پولیٹکس تھی۔ ابھی جا کے پاکستان کی جو فارن پالیسی ہے اس کے اندر ایک شفٹ آیا ہے۔ پاکستان نے جس وقت سے چائنا کے ساتھ جو ہے کوآرڈینیٹ کیا ہے، اس کے بعد سے لے کے پاکستان اور چائنا کے درمیان ایک اچھے ریلیشن شپ پیدا ہوئے ہیں۔ چائنا نے پاکستان کے اندر آ کے یہاں پہ انویسٹمنٹ کرنا شروع کی ہے، کیونکہ جو جیو اسٹریٹجک ہے اس کے اندر جو کنٹری ہے وہ اپنی جو آرمی ہے، ملٹری ہے، اس کو انگیج رکھتی ہے، اور وار کرائم اور ان جو ایسے جو عناصر ہوتے ہیں یا کنٹریز ہے یا جو جغرافی ہے یا ٹیریٹریز ہے، ان سے وہ اپنا انٹرسٹ نکالنے کی کوشش کرتی ہے۔ سو ایسی وجہ سے پاکستان وار آن ٹیرر میں جس وقت مشرف کے ٹائم میں کیا تھا، اس وقت پاکستان کو ملین اور بلین ڈالر جو ہے وہ ایڈ دی گئی، پاکستان کو اسسٹنٹ دی گئی، پاکستان کو سپورٹ پرووائڈ کی گئی۔ اس وجہ سے پاکستان نے اس فیز سے، اس سنیریو سے نکلنے کی کوشش نہیں کی، اور مکمل اس کے اندر دستہ چلا گیا۔ پاکستان جو ہے وہ جیو اسٹریٹجک میں پوری طرح سے دھس چکا تھا۔ سو ابھی بڑی مشکل سے پاکستان ابھی کوشش کر رہا ہے جیو اسٹریٹک سے نکلنے کی۔ ابھی جو پاکستان کی جو پالیسی ہے وہ چائنا کے ساتھ جو سی پیک جو منصوبہ ہوا تھا، ون روڈ ون میپ جو ایک پروجیکٹ لانچ کیا گیا تھا، اس کے بعد جا کے گوادر کے اندر جو پروجیکٹ شروع کیا، پھر ٹرانسپورٹیشن کا، پھر انفراسٹرکچر جو بلڈ اپ کیا چائنا نے پاکستان کے اندر، اس کے بعد سے لے کے پاکستان کے اندر جو ہے وہ جیو اکنامک فارن پالیسی آئی ہے۔ 2015 کے اندر فرسٹ ٹائم میں جو پرائم منسٹر تھے نواز شریف، انہوں نے جو ہے چائنا کے ساتھ ایگریمنٹ کیے، اکنامک ایگریمنٹ کیے، اور اس کے بعد سے لے کے پھر دونوں ممالک کے درمیان جو ہے ٹریڈ ہے، انویسٹمنٹ ہے، بزنس ہے، نیشنل سیکیورٹی پالیسی مرتب کی گئی۔ اس نیشنل سیکیورٹی پالیسی میں بھی جو زیادہ فوکس تھا وہ جیو اسٹریٹجی کے بجائے وہ جیو اکانومی پہ زور دیا گیا کہ کس طرح سے ہم اپنی اکانومی کو بوسٹ کیے جائے، کیونکہ جیو اکانومی کے اندر جو ہے وہ ٹریڈ ہے، مینوفیکچرنگ ہے، انویسٹمنٹ ہے، بزنس ہے، یہ تمام چیزیں جو ہے وہ جیو اکنامک پولیٹکس کے اندر آتی ہے۔ اب اس کے بعد سے لے کے پاکستان نے اب ریجنل جو ہے کمیونیکیشن پر زور دیا۔ تمام جو ہمارے نیبرنگ کنٹریز ہیں جن میں چائنا ہے، جاپان ہے، اس کے علاوہ آذربائیجان ہے، ترکمنستان ہے، ایران ہے اور رشیا ہے، ان کنٹریز کے ساتھ کمیونیکیٹ کیا اور ان کے ساتھ جا کے ایگریمنٹ کیے، جن ایگریمنٹ کے بعد جا کے ابھی پاکستان کی اکانومی کو بینیفٹ ہونا شروع ہوا ہے۔ ایران کے ساتھ گیس پائپ لائن منصوبہ شروع کیا گیا، رشیا کے ساتھ جو ہے ڈیلیگیشن کی، وہاں پہ جا کے انہوں نے جو ہے ان کے ساتھ مختلف جو اکنامک ایگریمنٹ کیے، جن میں گیس پائپ لائن کا ایک ایگریمنٹ تھا اور اس کے علاوہ انرجی کا ایک ایگریمنٹ کیا گیا۔ اس طرح سے پاکستان نے آہستہ آہستہ جو ہے اپنی اس پالیسی کو جو ہے وہ شفٹ کیا ہے جیو اکنامکس پہ، اور پھر جو ہماری گرین جو اکانومی ہے، جن میں ہمارے جو تقریباً 2 سے 3 بلین ڈالر کی جو سی فوڈ ہماری یہاں سے ایکسپورٹ ہوتی ہیں، ایک بہت بڑی اکانومی ہے ہماری۔ اس اکانومی کو استعمال کیا گیا
پھر اس کے علاوہ پاکستان کے اندر جو ہے مختلف انویسٹمنٹ بورڈ بنائے گئے. ابھی لاسٹ ٹائم ایک انویسٹمنٹ بورڈ بنایا گیا، اس کے بعد سے لے کے جو مختلف باہر سے آنے والے انویسٹر ہیں ان کو پاکستان کے اندر جو ہے وہ یہاں پہ ان کی فیسلٹیز پرووائڈ کی تاکہ پاکستان جو ہے وہ بزنس کر سکے.